بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، اس کے کورس نمبر 1 سبق نمبر 2 میں آپ سبھی اساتذہ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم اپنے آج کے سبق میں سورۃ الفاتحہ کی پہلی، دوسری اور تیسری یعنی ابتدائی 3 آیات سیکھیں گے۔ گرامر کے حوالے سے ہم کچھ نئے الفاظ سیکھیں گے۔ نکات تعلیم یا شوق میں ہم نئی بات ایک سیکھ رہے ہوں گے۔ اس سبق میں کل 15 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں تقریباً 1390 مرتبہ استعمال ہوتے ہیں، ریپیٹ ہو کے تکرار کے ساتھ 1390 مرتبہ آتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کا تعارف میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی پہلی مکمل سورت ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی پہلی مکمل سورت ہے۔ اتنی اہم ہے کہ ہمیں اس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ اتنی اہم سورت ہے۔ دن میں ہم کئی بار سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو تعوذ ہم نے پہلی کلاس میں سیکھا اور آج ہم سورۃ الفاتحہ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کے جو الفاظ ہیں یہ قرآن پاک میں 9000 مرتبہ ریپیٹ ہو کے آتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ میں نے آپ کے سامنے ایک پیج اوپن کیا ہے۔ اب اس پیج میں دیکھیں کہ سورۃ الفاتحہ کے الفاظ، آپ سب کو سورۃ الفاتحہ کے الفاظ یاد ہے؟ دیکھیے اللہ زینہ سورۃ الفاتحہ میں آتا ہے، من اللہ زینہ بھی آتا ہے، اللہ آتا ہے، باللہ آتا ہے، صراط مستقیم آتا ہے، ٹھیک ہے جی، منہا، یہ دیکھیں یہ کلا زینہ، یہ وہ الفاظ ہیں جو سورۃ الفاتحہ کے ہیں اور بار بار قرآن پاک میں آ رہے ہوتے ہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ اور تعوذ کے الفاظ قرآن پاک میں کم و بیش 9000 مرتبہ ریپیٹ ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم ان الفاظ کو سیکھیں گے، اس سے نماز کے اندر بھی ہم ان کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے اور قرآن پاک کو پڑھتے وقت بھی یہ الفاظ جہاں جہاں آئیں گے وہاں ہم ان کے معنی اور مفہوم پہ غور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ سورت کا آغاز کرنے سے پہلے تسمیہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسمی، بی کا معنی ہے سے اور اسم نام۔ بسمی نام سے اسم واحد ہوتا ہے اور اس کی جمع آتی ہے اسماء۔ جیسے ہم کہتے ہیں اسماء الحسنہ، اللہ کے بہترین نام، اسماء الحسنہ۔ یہ اسم یا اسماء یہ قرآن پاک میں 39 ٹائمز یعنی 39 مرتبہ ریپیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ قرآن پاک میں کتنی دفعہ آتا ہے؟ 39 مرتبہ۔ اللہ، اس کے بعد ہے اللہ، اللہ کے، الرحمن، اس طرح کے عربی میں اچھا اب پہلے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ الرحمن اور الرحیم دونوں کا معنی ہے رحم کرنے والا۔ مہربان بھی تو رحم کی صفت ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا، تو یہ دونوں رحم کی صفتیں ہیں۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کون جواب دینا چاہے گا؟ آپ کے مطابق، آپ کے نزدیک ان میں فرق کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ جی جی، رحیم رحم کرنے والا، لیکن رحمان میں فرق یہ آ جاتا ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا، تمام کرنا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ کوئی اور ٹیچر جواب دینا چاہیں گے؟ رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ ایک جواب ہمارے پاس آ گیا جی جی میم۔ رحمان جو ہے یہ ہے کہ رحم کرنے والا، لیکن رحیم اس کی صفت ہے، مطلب میرے اکارڈنگ مجھے لگتا ہے جی۔ رحمان اور رحیم آسان لفظوں میں آپ کے لیے وضاحت کر دیتا ہوں۔ رحمان جو ہے اس میں ہے جوش، رحمان میں کیا ہے؟ بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ۔ اور رحیم میں تسلسل ہے، رحیم میں کیا ہے؟ کبھی اس میں
بریک نہیں ہے, وقفہ نہیں ہے, ہمیشہ رحم کرنے والا. وہ ایسا مہربان ہے جو ہمیشہ مہربانی کرتا ہے, ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ان دونوں میں فرق ہے. اس طرح کے عربی میں اور الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں جو کہ جوش کو واضح کرنے کے لیے آتے ہیں, جیسے غضبان, شدید غصہ کرنے والا, غضبان شدید غصے میں, بہت زیادہ غصے میں. ایسے ہی اور الفاظ جو ہے اسی وزن پہ قرآن پاک میں آتے ہیں. تو اس میں کیا ہے, الرحمن پرجوش رحمت والا, پرجوش رحم کرنے والا. ٹھیک ہے جی, پرجوش رحمت والا. الرحمن کا مطلب پرجوش رحمت کرنے والا. یہ قرآن پاک میں 57 مرتبہ 57 ٹائمز جو ہے ریپیٹ ہوتا ہے. اس کے بعد آتا ہے الرحیم, رحم کرنے والا. اچھا, اس میں تسلسل کی طرف اشارہ ہے. اس میں کیا ہے, تسلسل کی طرف اشارہ ہے. جیسے جمیل رحیم کے وزن پہ آتا ہے. اور دیکھیں خوبصورت, خوبصورتی کی ڈیفینیشن کیا ہے, ایک ہے حسین اور ایک ہے جمیل. حسین ہم خوبصورت کو کہہ سکتے ہیں, لیکن خوبصورت کو جمیل نہیں کہہ سکتے. جمیل کس کو کہیں گے, جو کل بھی خوبصورت تھا, آج بھی خوبصورت ہے اور ہمیشہ خوبصورت رہے گا. جو ہمیشہ خوبصورت تھا, سیب ہے, آپ سیب کی مثال لیں, تو ہم وہ پہلے جب کچا ہوتا ہے تو ہمیں خوبصورت لگتا ہے, جب کچا ہوتا ہے سیب تو خوبصورت لگتا ہے, جب وہ پک کے سرخ ہو جاتا ہے پھر ہمیں وہ خوبصورت لگتا ہے. لیکن وہ پڑا رہے اور گلنا سڑنا شروع ہو جائے تو بھی ہمیں خوبصورت لگتا رہتا ہے, اس میں کیڑے پڑ جائیں تو بھی خوبصورت لگتا رہتا ہے. ایسا نہیں ہوتا نا, صحیح ہے. تو خوبصورت, حسین ہے خوبصورت, کوئی بھی چیز ہے خوبصورت, اس کو ہم کہیں گے یہ بڑی حسین چیز ہے, بڑی خوبصورت چیز ہے. لیکن جمیل کس کو کہیں گے, جو جس کی خوبصورتی ماند نہیں پڑتی, جس کی خوبصورتی کم نہیں ہوتی, جس کی خوبصورتی ہمیشہ رہنے والی ہے, جو پہلے بھی خوبصورت تھا اب بھی خوبصورت ہے اور خوبصورت ہی رہے گا, اس کو کہا جاتا ہے جمیل. حسین و جمیل ہم ویسے جملہ تو بول دیتے ہیں, تو جمیل اور حسین میں فرق سمجھ میں آیا. اب جمیل جو ہے یہ رحیم کے وزن پر آتا ہے کہ اس میں تسلسل کی طرف اشارہ ہے, جیسے گھڑی کی سوئی وہ ایک تسلسل کے ساتھ چلتی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, تو جمیل خوبصورت, جو کل بدصورت تھا آج وہ خوبصورت ہے, اس کو ہم جمیل نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے جی. کریم, اچھے اخلاق والا. ٹھیک ہے, جو اب اچھے اخلاق کی ڈیفینیشن کیا ہے, جو کل تو گالیاں دے رہا تھا, ہم نے اس کو روڈ پہ دیکھا, گلی میں دیکھا, اس کا جھگڑا ہوا تو وہاں گالیاں دے رہا تھا, اب یہاں پہ وہ بہت اچھے انداز میں بڑی شائستگی سے بات کرتا ہے, اس کا مطلب ہے اس کے اخلاق بہت اچھے نہیں. کریم, اچھے اخلاق والا وہ ہے. کریم, کریم وہ ہے جس کا اخلاق پہلے بھی اچھا تھا, اب بھی اچھا اور ہمیشہ اچھا رہے گا. اس کے اخلاق میں ہمیشہ تسلسل ہے, وہ کبھی بد اخلاق نہیں ہوتا, جو کبھی گالیاں بکتا ہے اور کبھی کسی جگہ پہ وہ جو ہے وہ اپنا رنگ دکھاتا ہے, کسی جگہ پہ چہرے پہ ماسک پہن لیتا ہے, اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے, تو وہ کیا ہے, کریم نہیں ہے. کریم کون ہے, کہ جو ہمیشہ اچھے اخلاق والا ہو, جس کا اخلاق ہمیشہ اچھا ہو. ٹھیک ہے جی. تو رحیم, جمیل, کریم, اس وزن پہ عربی میں جتنے ورڈز آئیں گے, جتنے لفظ آئیں گے, ان میں کیا ہے, ہمیشگی یعنی تسلسل کی طرف اشارہ ہے. ان میں کیا ہے, تسلسل کی طرف, ہمیشگی کی طرف اشارہ ہے. اور رحمان, غضبان, ٹھیک ہے جی, اس وزن پہ جتنے لفظ آتے ہیں ان میں شدت ہوتی ہے, جوش ہوتا ہے. ان میں کیا ہوتا ہے, جوش ہوتا ہے, وہ جوش کی طرف اشارہ کرتے ہیں بہت زیادہ جی. تو الرحیم کا مطلب مسلسل رحم کرنے والا, الرحمن کا مطلب تھا پرجوش رحم کرنے والا, الرحیم مسلسل رحم کرنے والا, کنٹینیولی مرسیفل. تو یہ قرآن پاک میں 115 مرتبہ استعمال ہوتا ہے. یہ کتنی دفعہ استعمال ہوتا ہے, ماشاءاللہ جی. رحمت کے جوش کو تسلسل کے ساتھ ملٹیپلائی کریں. الرحمن اور الرحیم دونوں رحمت کی صفتیں ہیں, دونوں کیا ہے, رحمت کی ہی صفتیں ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے
آپ رحمت کے جوش کو کیا ہے رحمت کے تسلسل کے ساتھ ملٹیپلائی کریں، ضرب دیں، تو جو جواب آئے گا کہ رحمت کی موسلا دار بارش جو مسلسل ہو رہی ہو، تیز بارش مسلسل ہو رہی ہو، نہ رکے، کم یا زیادہ نہ ہو، ٹھیک ہے جی، رحمت کی ایسی تیز بارش، اللہ ایسی رحمت کرنے والا ہے، اللہ ایسا رحم کرنے والا ہے کہ اس کی موسلا دھار رحمت کی بارش جو ہے وہ برس رہی ہے اور تسلسل کے ساتھ برس رہی ہے، کبھی وہ سلو کبھی تیز نہیں ہوتی، تسلسل کے ساتھ موسلا دار بارش اللہ کی رحمت کی ہم پہ برس رہی ہے، سبحان اللہ جی۔ تو رحمت والا جو ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھے، اللہ ایسی محبت کرنے والا ہے، اللہ ایسی جو ہے وہ ہم پہ رحمت کرنے والا ہے کہ اللہ محبت کے ساتھ ہمارا ہر طرح سے خیال رکھنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت کو محسوس کیجئے، اس نے ہم کو پیدا کیا، آنکھ، کان، دماغ، ہاتھ، پیر دیے، ہمیں ماں باپ دیے، رشتہ دار، دوست اور ساتھیوں سے نوازا اللہ نے، زمین اور آسمان بنائے، ہوا اور پانی اور طرح طرح کے کھانوں کا اللہ نے ہمارے لیے انتظام کیا ہے۔ تو یہ اللہ محبت کے ساتھ ہمارا خیال رکھنے والا ہے، ہماری ہر قسم کی ضرورت کا اللہ خیال رکھتا ہے۔ تو ہم پہلی عادت ہم نے کیا اپنائی تھی؟ پہلی عادت آپ نے لکھی تعوذ، جب ہم نے سیکھا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے اور خصوصی طور پہ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ہم نے تعوذ پڑھنا ہے، شیطان مردود سے پناہ مانگنی ہے۔ دوسری اچھی عادت جو ہم آج تسمیہ سے سیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیے اور اپنے اندر اعتماد اور یقین رکھیے کہ رحمان اور رحیم آپ کے ساتھ ہے، وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ دوسری اچھی عادت کیا ہے؟ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس تصور احساس کے ساتھ، اس اعتماد کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ رحمان و رحیم ہمارے ساتھ ہے، وہ ضرور ہماری مدد کرے گا، وہ ہم پہ اپنی رحمت کرے گا۔ ہم اللہ کی جتنی صفات پہ غور کریں گے، ان پر یقین کریں گے، اتنا ہی بسم اللہ پڑھنے کا زیادہ اثر ہوگا ہم پہ، اتنا ہی کیا ہوگا؟ بسم اللہ پڑھنے کا ہم پہ زیادہ اثر ہوگا۔ تو خوشی کے موقع پر اللہ کو مت بھولیے، انسان کی فطرت میں ہے کہ جب یہ خوش ہوتا ہے، آسانی آتی ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے، جب اس پہ تنگی آتی ہے، مشکل میں پڑتا ہے، مصیبت میں الجھتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، آزمائش میں اللہ کو یاد کرتا ہے۔ ہاں، آزمائش میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، لیکن خوشی میں بھی اللہ کو یاد رکھیے۔ خوشی کے موقع پر اللہ کو مت بھولیے، آزمائش کے موقع پر اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیے کہ اس نے یہ آزمائش میری بھلائی کے لیے رکھی ہے۔ اللہ نے آزمائش کس لیے رکھی ہے؟ میری بھلائی کے لیے رکھی ہے۔ تو تیسری عادت جو ہم نے اپنانی ہے وہ یہ کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان کریے۔ تیسری عادت کیا اپنانی ہے؟ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیے کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، بے حساب رحمت والا ہے، یعنی وہ ہماری ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھتا ہے اور ہماری تمام ضرورتوں کو پورا بھی کرتا ہے۔ نہ صرف محبت سے خیال رکھتا ہے بلکہ انہیں پورا بھی کرتا ہے۔ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے تو ہمیں بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے، جیسے کہ زندگی میں سکون حاصل ہوگا۔ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ زندگی میں سکون حاصل ہوگا، ہمیں خوشی کا احساس ہوگا، کامیابی ملے گی، صحت بہتر ہوگی، انسان پوزیٹیو ایٹیٹیوڈ جب آئے گا تو ڈپریشن میں نہیں نہ جائے گا، تو صحت مند رہے گا، اطمینان قلب جو ہے اطمینان نصیب ہوگا، بہتر تعلقات ہوں گے۔ انسان جب پوزیٹیو رہتا ہے تو وہ ہر ایک کے ساتھ اچھے سے پیش آتا ہے، تعلقات بہتر ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ مغرب کے محض پوزیٹیو جو تھنکنگ کا ایک کنسیپٹ ہے اس سے کئی گنا بہتر ہے۔ جو مغرب کے فلسفی ہے یا اس کے پراپر جو ہے وہ سائیکولوجسٹ جو ہے وہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ٹریننگ سیشنز دیتے ہیں، اس سے ہزارہ درجہ بہتر ہے کہ آپ اپنے اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرنا شروع کر دیجئے۔ اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرنا شروع کر دیجئے، یہ اس سے ہزار درجے کیا ہے؟
بہتر ہے۔ تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ کہ اللہ نہایت مہربان ہے اور وہ محبت کے ساتھ ہماری تمام ضرورتوں کا خیال رکھنے والا ہے، وہ کیا ہے، ہم پہ مہربان ہے، ہمیشہ مہربان ہے، اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد، تمام تعریفیں اور شکر۔ ہم عام طور پہ اس کا معنی ٹرانسلیشن، آدھی ٹرانسلیشن کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں، حالانکہ الحمد میں دو میننگز ہیں، تمام تعریفیں اور شکر۔ ہم کسی کے لیے تعریفی کلمات کہتے ہیں تو اس کے لیے شکر گزار نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ ہمیں کوئی اچھا لگتا ہے، ہم کہتے ہیں آپ کتنے پیارے ہیں، تھینک یو سو مچ، ایسا کہتے ہیں ہم؟ ایسا نہیں کہتے نا۔ یا ہم کہتے ہیں تھینک یو سو مچ، آپ نے میری بہت مدد کی، آپ نے میرا وہ ساتھ دیا، آپ نے میرے لیے یہ کیا، تھینک یو سو مچ۔ یا کہتے ہیں آپ بہت اچھے ہیں، تعریف کرتے ہیں، یا کیا، یا تعریف کرتے ہیں یا شکر گزار ہوتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایٹ اے ٹائم بہت کم ہوتا ہے کہ ہم کسی کی تعریف بھی کر رہے ہوں اور اس کے شکر گزار، اس کے ممنون بھی ہو رہے ہوں، ایسے ہی ہے۔ لیکن یہاں پہ الحمد میں ہم اللہ کی تعریف، اس جملے میں اللہ کی تعریف بھی کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں۔ الحمد، تمام تعریفیں اور شکر۔ یہ الحمد قرآن پاک میں 43 ٹائمز، یعنی 43 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، 43 مرتبہ تکرار کے ساتھ قرآن پاک میں کم و بیش آتا ہے۔ اس کے بعد ہے للہ۔ للہ، جو لی ہے پہلے، اس کا معنی ہے لیے، اور اللہ، اللہ کے لیے۔ اللہ کا لفظ جو ہے قرآن پاک میں 149 مرتبہ آتا ہے، 149 ٹائمز، 149 مرتبہ۔ للہ، اللہ کے لیے ہے، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے۔ لکھ لیا جی؟ ربی، رب کہتے ہیں پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ قرآن پاک میں رب کا لفظ اور مختلف لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ذرے ذرے کو، ہمارے وجود کے کروڑوں خلیوں کو پالنے والا رب، پالنے والا۔ ہم نے سبق نمبر 1 میں جانا کہ دماغ کے کتنے کروڑ خلیے ہیں، جانا؟ تو صرف دماغ کی بات کی تھی، باقی پورے وجود کے کتنے کروڑ خلیے ہوں گے؟ تو اللہ ایسا رب ہے کہ وہ ہمارے کروڑوں خلیوں کو، ایک ایک خلیے کو پالتا ہے، اس کی ضرورت کا خیال رکھتا ہے۔ اگر ہمارے تمام جسم کے اعضاء کے جو خلیے ہیں ان کو اگر جو ضرورت ہے وہ نہ ملے تو فالج ہو جاتا ہے، ہوتا ہے۔ تو یہ اگر ہم چل پھر رہے ہیں، ایکٹیولی سارے کام کر رہے ہیں، تو اللہ کی یہ ہم پہ رحمت ہے نا، مسلسل رحمت ہے نا۔ ہم نافرمانی، ایسا ہو سکتا ہے ہم نماز نہ پڑھیں، اللہ کہ آج اس نے میرا شکر ادا نہیں کیا، آج اس کی آکسیجن بند، آج اس کے جسم کا دایاں حصہ کام نہیں کرے گا، یا آج اس کے ہاتھ کام نہیں کریں گے، آج اس کے پاؤں کام نہیں کریں گے۔ قدرت رکھتا ہے نا، کر سکتا ہے نا، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس کی رحمت کی وہ پرجوش رحمت، اور ہمیشہ اس میں کمی نہیں آ رہی، اللہ کی رحمت میں کمی واقع نہیں ہوتی، اور وہ رب ہے محبت کے ساتھ ہماری ساری ضرورتوں کا خیال رکھنے والا ہے، ہمارے کروڑوں خلیوں کو پالنے والا ہے، پل پل پالتا ہے، ہمیں آکسیجن کھلاتا ہے، اور آکسیجن ہمارے جسم کے تمام اعضاء تک پہنچانے کا انتظام بھی کرتا ہے، صحیح ہے نا؟ یعنی کہ وہ رازق ہے نا،
رازق ہے تو صرف ہمارے پیٹ کی آگ کو بھرنے کے لیے رزق نہیں دیتا، وہ ہمارے جسم کو اور بھی جتنا رزق چاہیے، جو چاہیے، اللہ محبت کے ساتھ ان سب چیزوں کا خیال رکھنے والا ہے۔ تو عالمین، عالم واحد ہے اور جمع ہے عالمین، یہ قرآن پاک میں 73 ٹائمز یعنی 73 مرتبہ استعمال ہوتا ہے۔ عالم انسان ہم اردو میں اس سے الفاظ استعمال کرتے ہیں، عالم حیوانات، عالم ملائکہ اور عالم جنات، تو اس طرح سے ہم مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں نا اردو میں۔ تو عالم، عالمین تمام جہانوں کا، عالمین تمام جہانوں کا۔ ربی وہ آگے آ جائے گا انشاءاللہ، وہ یہاں پہ واضح نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلیں، آگے بڑھیں، یہاں تک سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ ماشاءاللہ۔ اب حمد کا پہلا معنی لیں، حمد کے 2 معنی جانے ہم نے، پہلا تعریف، دوسرا شکر۔ تو پہلا معنی لیتے ہیں، تعریف دل سے کرنا ہو تو رب العالمین پر غور کیجئے۔ اگر اللہ کی تعریف ہم نے دل سے کرنی ہے تو رب العالمین پر غور کیجئے، کس طرح وہ ہر پل کروڑوں خلیوں، کروڑوں مخلوقات سے ہر ایک کی پرورش کا سامان مہیا کرتا ہے۔ کروڑوں مخلوقات ہے نا، ایسے ہی ہے نا، تو وہ ہر ایک کی پرورش کا سامان مہیا کرتا ہے۔ یعنی جتنا آپ اس کائنات کے رموز پہ کیا ہے غور کریں گے، اسرار جو ہے اس کائنات کے، اس دنیا کے، ان پہ جتنا آپ ریسرچ کریں گے، تحقیق کریں گے، غور کریں گے، آپ جتنا سائنس کو پڑھتے جائیں گے، جتنا سائنس کو پڑھیں گے تو کیا ہوگا، اللہ کی تعریف اتنا ہی دل سے نکلے گی، اتنی ہی اللہ کی تعریف کیا ہوگی، دل سے نکلے گی۔ تو چوتھی عادت جو اپنانی ہے، چوتھی عادت کیا اپنانی ہے، خوب علم حاصل کیجئے، خوب علم حاصل کیجئے تاکہ اللہ کی تعریف ہم دل سے کر سکیں۔ جب ہم اللہ کی جو نعمتیں اللہ نے پیدا کی ہیں، جن مخلوقات کو پیدا کیا ہے، جب ہم ان کے بارے میں جانیں گے، جتنا ہمارا نالج بڑھے گا تو ہمیں اللہ کی عظمت اور بڑائی اتنی ہی پتہ چلتی جائے گی اور ہم اتنا دل سے اللہ کی تعریف کریں گے۔ لہٰذا کیا عادت اپنانی ہے، خوب علم حاصل کیجئے، کوئی بھی علم ہے جو آپ کو، جس میں آپ کا شوق ہے، جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے، علم حاصل کیجئے، سیکھیے، احتساب کیجئے، اپنا جائزہ لیجئے، میں کتنی دفعہ دنیا کی چیزوں سے یا لوگوں سے متاثر ہوتا ہوں اور الحمدللہ کہنا بھول جاتا ہوں۔ ہم متاثر ہوتے ہیں لوگوں سے، چیزوں سے، دنیا کی مختلف ہم جگہوں سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی وہاں پہ تعریف کرنا بھول جاتے ہیں۔ یہ اپنا احتساب کیجئے اور اللہ کا ہر لمحہ شکر ادا کیجئے، اللہ کی تعریف کیجئے۔ اب ہم حمد کا دوسرا معنی لیتے ہیں، شکر کرنا۔ تو اس میں ہمارے لیے 5ویں عادت ہے، عادت نمبر 5، اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اس کا بار بار شکر کیجئے۔ اللہ نے ہم پہ کتنے احسانات کیے، اللہ کے ہم پر کیا کیا احسانات ہیں، ان احسانات کو یاد کیجئے اور ان احسانات کو یاد کرتے ہوئے پھر اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ یہ ہم نے 5ویں عادت بنانی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اس کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے۔ اب اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ اس کی ہم جو ہے وہ پریکٹس کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور شکر اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا الرحمن الرحیم۔ لفظی ترجمہ ہم پہلی آیت میں جان چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو آج اس وقت یا اس کلاس
کے بعد جس میں آپ نے یا وہ نماز جس میں آپ یہ سورہ پڑھیں تو آپ گھر میں ہوں، آفس میں ہوں، آپ کہیں بھی ہوں تو آپ دوسروں پر رحم کیجئے، یعنی ان کے ساتھ آپ محبت والا سلوک کیجئے، محبت کے ساتھ ان کا خیال رکھیے، اور اس سے ہم چھٹی عادت جو اپنی زندگی میں اپنائیں گے، اپنی اچھی عادت جو ہے وہ ہم نے بنانی ہے، وہ ہے دوسروں پر رحم کیجئے، یعنی ان کا محبت سے خیال رکھیے۔ دوسروں پر رحم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ محبت سے خیال رکھنا دوسروں کا، اب وہ آپ کے بزرگ ہیں، آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں، آپ کے کولیگز ہیں، وہ آپ کی کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ جو بھی آپ کے قرب و جوار میں رہنے والے ہیں، پڑوسی ہیں، آپ دوسروں پر رحم کیجئے، یعنی ان کا محبت سے خیال رکھیے۔ ٹھیک ہے جی؟ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہمارے آج کے سبق کا حصہ اول تھا۔